رمضان المبارک اپنی پاکیزگیوں کے ساتھ، برکات کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یقیناً خوشی کے لمحات بڑی جلدی گزر جاتے ہیں۔ ابھی ذہنوں میں یہ باتیں تھیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فغن ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یوں ہی شہر الاول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، آخری دوزخ سے چھٹکارے کا ہے، اور اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اب آخری عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً یہ برکات ہیں، یہ خوشی کے لمحات ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے نصیبوں میں کی۔ اس مہینے کے اندر جو برکتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں، جو سعادتیں دی ہیں ہمیں، جن کو ہمیشہ ہم نے حفظ جام بنانا ہے، اور یہ ریفریشر کورس جو ہم نے کیا اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور یہ میرے رب نے ہمارے لیے اہتمام کیا ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہم عبادات کے پابند ہو جائیں۔ اچھا، ان میں ایک یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن کو رمضان کے اندر کیوں نازل کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، صرف یہی بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ وہ سو جائے اس کا سونا بھی عبادت، وہ کام پہ چلا جائے کام پہ جانا بھی عبادت، جی وہ اٹھ کر کوئی ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے وہ بھی عبادت، لیکن 24 آور رمضان المبارک کی یہ عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، ابواب الرحمہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی لمحہ رمضان المبارک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے بند کرتے ہیں۔ فرمایا اغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورا مہینہ، بلکہ یہاں تک کہ عذاب قبر جن لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ کفار کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس مہینے کے اندر بچت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو برکتوں والا مہینہ سارا، جس میں برکتیں برکتیں۔ اب ہوتا کیا ہے، رمضان المبارک کے اندر قرآن کو کیوں نازل کیا کہ قرآن اگر اصلی صورت میں آ جاتا، یہ تو اس کے الفاظ ہیں جن کے اندر اس کا نور سمو کر رکھ دیا گیا۔ اصلی حالت میں اگر قرآن حکیم آ جاتا، یہ الفاظ کا لباس نہ پہنا ہوتا، تو شاید دنیا کے اندر قرآن کریم کی برکتیں، قرآن کریم کا روح، اس کا جلال اس قدر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کو برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن قرآن ایک جگہ کہتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آج کی رات بھی پڑھا، یعنی اس لیے اگر ہم قرآن کو نازل جو کیا ہے پہاڑوں پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ کیسے برداشت کرتی ساری کائنات؟ تو اللہ رب العزت نے جو آیت کریم آج قاری صاحب کی اللہ نے خوبصورت انداز میں پڑھی، تو اس میں رمضان المبارک میں قرآن نازل اس لیے کیا کہ بندہ سراپا نور بن جاتا ہے، بندہ ہر عیب سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جاتا ہے، بلکہ فرشتے بھی اس پر ناز کرتے ہیں، اور میرا رب بھی ان پہ ناز کرتا ہے۔ کہتے دیکھو تم کہتے تھے کہ اس آدم کو کیوں پیدا کیا، آج کے دن ذرا دیکھو تو صحیح، یہ تو فرشتہ بن چکا ہے، فرشتوں جیسا بن چکا ہے۔ تو جب بندہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ قرآن کو برداشت کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کر دیا۔ اس لیے ہمیں حفظ جاں بنانا چاہیے، قرآن کریم کو اس کی تلاوت دن رات کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ رمضان المبارک کے اندر 61 ختم کیا کرتے تھے، 61، 30 دن کو 30 رات کو ایک تراویح کے اندر۔ جی تو یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے یہ قرآن ہونا چاہیے، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح میں جو امام صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ بھی دن میں کئی دفعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو سامنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دہراتے ہیں، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ہوا ہے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ، تو ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن سے اپنا رب، اپنا تعلق یہ قائم رکھنا چاہیے،
اور پھر یہ جو سبق ہم نے پڑھ لیا، یہ جو ہم نے کلاس ورک مکمل کر لیا، اب یہ پورا سال اس کے اثرات رہنے چاہیے اور اس طرح قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ رب لم یزل اس پاکیزہ کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مرکز اللہ رب العزت تا قیامت اس کو آباد رکھے اور یہ قرآن کی صدائیں یہاں سے آتی رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔